آپ نے پہلا کوشچن یہ کیا کہ بل کے حوالے سے دیکھیں ہمارا کام تھا عوامی جو ڈیمانڈ ہے، جو عوام کی ڈیمانڈ تھی اور اس پورے اسپتال کی ڈیمانڈ تھی، اس میں دوہرا ایک معیار لاگو تھا، جس میں کچھ لوگ جو ہے وہ حکومتی ملازم تھے تو کچھ لوگ جو ایم ٹی آئی کے ملازم تھے، کچھ کی مراعات تھی، کچھ کی پینشن تھی، کچھ کی نہیں تھی، تو وہ نظام بالکل بھی نہ چلا اور نہ چل سکے گا۔ تو ہم نے آ کر اس پر الحمدللہ بہت کم وقت میں ایک بہت بڑی قانون سازی کی، دونوں ہاؤسز نے اس کو پاس کیا، اور اس عوامی امنگوں کے مطابق میرا تو یہ خیال تھا کہ صدر پاکستان اس کو فوراً سے پیشتر سائن کر دیں گے، لیکن آپ کی بات درست ہے کہ حالات کے مطابق یا جو خبریں ہمیں آ رہی ہیں اس کے مطابق ایسا وہ نہیں کرنے جا رہے۔ ویسے بھی عوامی جو چیزیں ہوتی ہیں جن کا تعلق گراس روٹ سے ہوتا ہے وہ شاید لوگوں کو کم سمجھ میں آتی ہیں، تو اگر وہ اس طرح امیدیں کر دیں، نہیں کریں گے تو ظاہر ہے ان لوگوں کے پاس اپنا حق تو موجود ہے پرامن احتجاج کا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنا پارلیمانی حق بھی استعمال کریں گے۔ یہ ایک جمہوری معاشرہ ہے، اس میں ہم پابند ہیں کہ صدر پاکستان کو بل بھیجیں، لیکن اگر وہ اس کو پاس نہیں کرتے تو وہ 2 بار بھیجنے کے بعد وہ خود بخود قانون بن جاتا ہے، لیکن یہ قانون تو انشاءاللہ بن کر رہے گا جو کہ عوام کے حق میں ہے۔ دوسرا آپ نے کہا ایم ڈی کیٹ کا ایگزام اور ایمبولینسز رک گئی۔ دیکھیں یہ مجھے پتا ہے آپ کا اشارہ لانگ مارچ کی طرف تھا، اب یہ موت کے کنویں میں موٹر سائیکل چلانے سے کیا فائدہ؟ بھائی ہم نے بھی تو لانگ مارچ کیا، کراچی سے اسلام آباد ہم 10 دن 10 راتوں میں پہنچ گئے، تو یہ بار بار گول گول چکر کاٹنا، وہ جو تیل نکالنے والا اونٹ ہوتا ہے اس کی طرح آنکھوں پہ پٹی باندھ کے، تو یہ دیکھیں نا، اسی طرح میں کہہ رہا ہوں ہائیجانی کیفیت پیدا ہو رہی ہے، جو موٹ کے کنویں میں موٹر سائیکل چلائی جائے، اور پھر دیکھیں ہمیں افسوس ہے جو حادثہ ہوا اس پر ہمیں پورا افسوس ہے، لیکن اس طرح کے واقعات بھی ہو سکتے ہیں۔ اب حالانکہ یہ ایک بڑی بحث طلب بات ہے کہ کہاں سے گولی چلی اور کہاں آگے لگی، مطلب یہ تو بہت ہی عجیب ایک بات تھی، لیکن اس کا پوری تحقیقات کرنے دی جائے، اس پہ جو کمیشن ہے اس کے ساتھ اس سے تعاون کیا جائے، تو ہم تو اس کی تحقیقات کرنا چاہتے ہیں، ہم اس معاملے کو دبانا نہیں چاہتے، ورنہ اس پہ شکوک و شبہات ہوں گے کہ بھئی یہ کس طرح ہوا، کیسے ہوا۔ واقعی ان لوگوں کو خیال کرنا چاہیے کہ جو ایم ڈی کیٹ ایک اسکینڈل تھا، آج ایف آئی اے اس کی تحقیقات کر رہی ہے، جس پہ اربوں روپے کا غبن تھا، اس کمپنی کو وہ انڈیکیٹ دیا گیا جو رجسٹرڈ ہی نہیں ہوئی، اور 6000 فی بچے سے لیا جاتا تھا، اور 75 اور 65% پہ اس کو پاس کرنے کے لیے 3 بار اس کے ایگزام لیے جاتے تھے، 6 ملٹیپلائی بائی 3 18 18,000 بچہ جب دیتا تھا تب بھی وہ پاس نہیں ہو پاتا تھا، تو لوگ جو ہے وہ پریشانی کا شکار تھے، کئی خاندان پریشانی کا شکار تھے۔ الحمدللہ جیسے ہی پی ایم سی کو ہم نے ریفارم کیا ہے، اس کو دوبارہ نئے اس میں ممبر بنائے، 13 تاریخ کو اس کا امتحان ہونے والا ہے ملک بھر میں، پورے پاکستان میں۔ مجھے امید ہے اپوزیشن ہو یا حکومت ہو کہ وہ پاکستان کے 2.5 لاکھ 3 لاکھ بچوں کے مستقبل سے نہیں کھیلے گی، وہ اس روز ان بچوں کو اپنا حق، اپنا امتحان دینے کے لیے سہولیات فراہم کرے گی، تمام صوبائی حکومتیں بشمول وفاقی حکومت۔ یہ الگ بات ہے کہ ذہنی مریضوں پہ ہماری اپیلوں کا کوئی حق نہیں ہے۔ دیکھیے یہ آلریڈی 1 مہینہ ڈیلے ہے، 1 مہینہ آلریڈی یہ ڈیلے ہے، اور ہم نے اس کی تاریخ میں رجسٹریشن میں 2 بار اضافے کا بھی اعلان کیا، تو اب 1.5 ماہ ڈیلے ہے۔ اب اگر اس کو آپ مزید ڈیلے کریں گے تو اس کے اثرات پھر داخلوں اور کورس پر بھی جائیں گے، لہذا ہماری تیاری پوری ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم کوئی یہ خود ایگزام نہیں لے رہے، ہم نے اس کو ڈی سینٹرلائز کر دیا، ہم نے صوبوں کو، کیونکہ سلیبس اس میں ایک سب سے بڑا مسئلہ آتا تھا کہ ہر صوبے کا سلیبس الگ تھا، یہاں پر امتحان وہ اپنا لے لیتے تھے، اپنا پرچہ بنا کے کہ جس کو پاس کرنا ہے پاس کرو، جس کو فیل کرنا ہے فیل کرو، تو لہذا ہم نے تمام صوبوں کو ایک یونیورسٹی صوبوں سے مانگی ہے، جو انہوں نے دی ہے اس کو ہم نے وہ ایگزام دے دیا ہے، تو صوبے ہی ایگزام لے رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ صوبے ایگزام لے رہے ہیں اور سارے صوبے تقریباً تیار ہیں۔